حکیم کی انوکھی نصیحت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات۔ یونان میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بڑا نیک دل اور دانشمند تھا، اسی لیے عقل مندوں اور حکیموں کا بڑا قدردان تھا۔ خود بھی بہت بڑا عالم تھا اور عالموں کی بہت زیادہ قدر کرتا تھا۔ اسے اچھی اچھی باتیں لکھوانے اور انہیں اپنے کتب خانے میں جمع کرنے کا بہت شوق تھا۔ 10 برس کے عرصے میں اس نے سینکڑوں کتابیں جمع کر لی تھی۔ وہ ان نادر کتب کا مطالعہ کر کے بہت خوش ہوا کرتا تھا۔ بادشاہ ایک دن بیٹھا مطالعے میں مصروف تھا کہ اسے خیال آیا کہ کتب خانے میں ایسی کوئی کتاب موجود نہیں کہ جس میں انسانی جسم کی تمام بیماریاں اور ان کی علامات اور ان کا علاج تحریر ہو۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک ایسی کتاب ضرور لکھوائے گا۔ بادشاہ نے اسی وقت شاہی حکیم کو بلایا اور اسے کہا کہ حکیم صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ حکمت پر ایک ایسی کتاب لکھیں جس میں انسانی جسم کی تمام بیماریاں اور ان کی علامات دریافت ہوں۔ تو شاہی حکیم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، میں بہت جلد ایک ایسی کتاب تیار کروں گا جسے آپ پسند فرمائیں گے۔ یہ کہہ کر حکیم نے بادشاہ سلامت سے اجازت لی اور رخصت ہو گئے۔ بادشاہ کو دلی طور پر بڑی خوشی ہوئی کہ یہ کتاب نہ صرف اس کے کتب خانے کی زینت بنے گی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی رہنما اور مفید ثابت ہوگی۔ شاہی حکیم نے بادشاہ کے فرمان کے مطابق کتاب لکھنا شروع کر دی۔ تو سب سے پہلے انہوں نے ایسی تمام بیماریوں کے نام اکٹھے کیے جو انسانوں کو لاحق ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد اس نے ان کے علاج اور ان کے پرہیز لکھنے کا مرحلہ آیا۔ اس سلسلے میں حکیم صاحب نے ان تمام جڑی بوٹیوں کے نام لکھ ڈالے جو بطور دوا استعمال ہو سکتے تھے۔ اس کے بعد اس کتاب کو تیار کرنے میں تقریباً 1.5 سال کا عرصہ لگا، تو حکیم صاحب نے اسے ایک ہی جلد میں تیار کر لیا۔ کتاب مکمل کرنے کے بعد وہ دربار میں گیا اور نہایت ادب و احترام سے بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کیا اس کتاب کو۔ بادشاہ سلامت اس کتاب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور بادشاہ سلامت نے اس کتاب کے لکھنے کے عوض اس ممدوح اس حکیم کو بہت زیادہ مال و مال کر دیا، اور حکیم صاحب بھی بہت خوش ہوئے کہ ان کو ان کی محنت کا صلہ بہت زیادہ دیا گیا ہے۔ اور دوسری خوشی کہ یہ کتاب ایک سچے قدردان کے پاس گئی ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ حکیم صاحب قضائی علاج سے وفات پا گئے، تو بادشاہ سلامت وہ کتاب اپنے کمرے میں رکھوا دی۔ ایک دن وہ فارغ بیٹھے تھے بادشاہ سلامت، تو انہیں خیال آیا کہ اس کتاب کو پڑھا جائے اور اس کا مطالعہ شروع کیا جائے۔ بادشاہ کو شروع ہی سے وہ کتاب بہت پسند آئی۔ اسے نہایت آسان اور سلیس زبان میں لکھا گیا تھا۔ بادشاہ نے بیماریوں کی علامات کے بارے میں پڑھا، پھر ان کے آسان ترین علاج کے بارے میں مطالعہ کیا، اور جن ادویات کا استعمال، جن چیزوں کا پرہیز تھا، انہیں بھی غور سے پڑھا۔ آخر میں ایک ایسے باب پر پہنچا جس پر لکھا ہوا تھا کہ کیا چیزیں کھانے کے بعد کن کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اس کے بعد لکھا گیا تھا کہ اگر 2 متضاد چیزیں کھا لی جائیں تو ان سے کون کون سی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور انسان کن کن تکالیف میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ یہ بات پڑھ کر بادشاہ بہت حیران ہوا اور سوچنے لگا کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 متضاد چیزیں کھا لینے سے آدمی بیمار ہو جائے۔ ایک جگہ لکھا تھا کہ تربوز کھا لینے کے فوراً بعد دودھ پیا جائے تو شدید دل کولنگ یعنی انتڑیوں کا درد کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسے یہ بات بہت ناممکن لگی، بہت حیران ہوا۔ اسے سوچا کہ حکیم صاحب تو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کے بیٹے کو بلایا جائے اور اسے دریافت کیا جائے کہ حکیم صاحب کی اس بات میں کس حد تک صداقت ہے۔ تو دوسرے ہی روز دربار میں حکیم کے بیٹے کو بلایا گیا اور اس بارے میں پوچھا گیا، کیونکہ وہ خود بھی ممتاز حکیم تھا۔ تو حکیم کے بیٹے نے کہا کہ بادشاہ سلامت کا اقبال بلند ہو، آپ کو معلوم ہے کہ میرے والد ایک لائق اور تجربہ کار حکیم تھے، انہوں نے جو کچھ تحریر کیا وہ ضرور تجربے کی کسوٹی پر پورا اترے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ میں اسے آزما کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکیم صاحب کے بیٹے نے کہا کہ صبح آپ کسی شخص کو طلب فرمائے، اسے یکے بعد دیگرے یہ دونوں چیزیں دی، پہلے آپ اسے تربوز دیں، پھر اسے دودھ پلائیں، تو پھر اسے دیکھ لیتے ہیں۔ صبح ہوتے ہی سپاہی ایک کسان کو بادشاہ کے دربار میں لے آیا۔ بادشاہ کو حکیم صاحب کے بیٹے نے کہا کہ صبح آپ کسی شخص کو طلب فرمائیں تو اسے یکے بعد دیگرے دونوں چیزیں کھلائیں، تو اس کے بعد اس کا نتیجہ ملاحظہ فرما لیں۔ بادشاہ نے اس کی بات مان لی، تو صبح ہوتے ہی سپاہی ایک صحت مند کسان کو دربار میں لے آیا اور بادشاہ نے حکیم صاحب کے بیٹے کو بھی بلا لیا اور پہلے کسان کو تربوز کھلایا جائے اور پھر اسے دودھ پلایا جائے تاکہ وہ دیکھ سکے کہ واقعی یہ درد کولن
یعنی انتڑیوں کے درد میں مبتلا ہوتا ہے کہ نہیں؟ حکم کی فوری تعمیل ہوئی کہ اسے پہلے تربوز کھلایا گیا اور پھر اسے گرما گرم دودھ پلا کر کرسی پر بٹھا دیا گیا. 1 منٹ گزرا، پھر 2 منٹ گزرے، پھر 3 منٹ، پھر 5 منٹ، یہاں تک کہ آدھا گھنٹہ گزر گیا، لیکن کسان پر کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا. جب کسان سے پوچھا گیا کہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی، تو اس نے کہا بادشاہ سلامت میں بالکل ٹھیک ہوں، مجھے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں. بادشاہ نوجوان سے مخاطب ہو کر بولا تمہارے والد نے یہ عجیب بات لکھ دی، اب تم نے بھی دیکھ لیا کہ کسان پر ان دونوں چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوا اور وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. حکیم صاحب کا بیٹا سوچ میں پڑ گیا. آخر تھوڑی دیر بعد بولا کہ بادشاہ سلامت مجھے 3 ماہ کی مہلت دی جائے، اسی عرصے کے دوران کسان میرے پاس رہے گا، 3 ماہ بعد میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا. تو بادشاہ نے اس کی درخواست منظور کر لی. حکیم صاحب کا بیٹا کسان کو اپنے ساتھ لے کر گھر لے گیا. اسی دن سے اسے ایک شاہی کھانے کھلانے لگا، اسے نرم و ملائم کپڑے اور سونے کے لیے عظیم عالی شان بستر دیا گیا. غرض یہ کہ کسان نہایت آرام اور سکون کی زندگی بسر کرنے لگے. جب کھانے کا وقت ہوتا تو اسے بڑے لذیذ کھانے پیش کیے جاتے تھے. کسان نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ وہ اپنی زندگی میں ایسے عمدہ کھانے کھا سکے گا اور عیش کی ایسی زندگی بسر کرے گا. آخر کار 3 ماہ کا عرصہ پورا ہو گیا. حکیم نے سوچا کہ اب کسان کے مزاج کا امتحان لینا چاہیے. اس نے ایک رات اس کے بستر کی چادر کے نیچے مختلف جگہوں پر گندم کے دانے بکھیر دیے اور پلنگ کے ایک پائی کے نیچے گتے کے موٹے موٹے ٹکڑے کاٹ کر رکھ دیے تاکہ دیکھا جائے کہ اسے نیند آتی ہے یا وہ بے چین ہوتا ہے. سونے کا وقت آیا تو کسان اپنے پلنگ پر جا کر لیٹ گیا. اس نے محسوس کیا کہ اس کا بستر ناہموار ہے اور اسے کوئی چیز چبھ رہی ہے. جس طرف بھی کروٹ لیتا اس کا یہی حال ہوتا. کمرے میں اندھیرا تھا، اسے نظر بھی کچھ نہیں آ رہا تھا. اس نے ساری رات بے چین اور عجیب سی حرکات، نہ اس کو نیند ہی نہ آئی. دن نکلا تو اس نے شکر ادا کیا. ناشتے کے وقت حکیم نے کسان سے پوچھا کہ بتاؤ رات کیسی گزری؟ تو کسان نے کہا حکیم صاحب کچھ نہ پوچھیں، رات بہت بے چینی سے گزری. یوں لگتا تھا کہ جیسے پلنگ اونچا نیچا ہو، کمر میں تمام رات کنکر چبھتے رہے. میری تو ساری رات آنکھ ہی نہیں لگی. تو یہ بات سن کر حکیم کا بیٹا کہ اب جو ہے نا مزاج اس کا بدل چکا ہے، عیش کی زندگی نے اس کی طبیعت بدل دی ہے. وہ کسان جو تمام دن دھوپ میں کام کیا کرتا تھا آج اتنا نازک مزاج ہو چکا ہے کہ اسے گتے کے صرف 2 ٹکڑوں سے اور کنک کے کچھ ڈالنے سے تو اس کو پلنگ ناہموار اور اس کو کنک کے دانے پتھر کی طرح چبھنے لگے. تو حکیم کا بیٹا اس کسان کو بادشاہ کے پاس لے گیا اور کہا کہ حضور اب اس کا امتحان لیں. بادشاہ تو اسی انتظار میں تھا. تو بادشاہ نے فوراً حکم دیا کہ دودھ اور تربوز لایا جائے. تو پہلے حکیم صاحب کے بیٹے کے کہنے کے مطابق پہلے اسے تربوز کھلایا گیا، پھر دودھ کا گلاس دیا گیا. ابھی 1 منٹ بھی نہ گزرا تھا کہ اس کے پیٹ میں عجیب سا درد شروع ہو گیا اور وہ بہت پریشان ہو گیا. اور بادشاہ اتنا حیران اور پریشان ہو گیا کہ اس کا کیا سبب ہے. تو حکیم کے بیٹے نے کہا کہ میرے والد نے یہ بات بہت سوچ سمجھ کر لکھی تھی کہ اس میں جو نسخے لکھے گئے ہیں وہ بہت شاہی مزاج کے مطابق لکھے گئے ہیں، بادشاہوں کے اور وزیروں کے متعلق لکھے گئے ہیں. تو یعنی یہ کسان تو پہلے سخت محنت کرتا تھا، اسے لکڑ پتھر ہضم، جب اسے عیش و عشرت کی زندگی میسر ہوئی تو اس کا یہ نرم و نازک ہو گیا. تو آج آپ نے دیکھ لیا کہ تربوز اور دودھ نے اس نے کتنی جلدی اس پہ اثر کر گیا ہے اور اس کی تکلیف کی وجہ سے یہ تڑپنے لگا ہے. یہ صرف اور صرف آرام طلبی اور محنت نہ کرنے کا نتیجہ ہے. کسان جب تک محنت کرتا رہا اور سادہ زندگی بسر کرتا رہا وہ تمام قسم کی بیماریوں سے دور رہا. جیسے ہی وہ ان عیش و آرام کی زندگی میں آیا اس کی طبیعت میں نزاکت آ گئی اور وہ بہت جلد بیمار ہو گیا.